نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں میرے اعضاء میں سے آپ کس چیز کو زیادہ خطرناک قرار دیتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر بندہ اس کا شکریہ ادا اللہ کے حضور کرنا چاہے تو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس زبان کے ذریعے بہت سارے لوگ ذلت میں پڑے، بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کی حفاظت اور اس کو کنٹرول، اس کو قابو رکھنے کا اللہ کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نجات یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، انہیں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جانے لگا۔ تو حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت معاذ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی اچھی سی نصیحت بھی فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اب شاید حضرت معاذ بن جبل کو وہ بات جو ہے نا زبان کی حفاظت کے علاوہ کوئی آپ سننا چاہتے تھے، تو آپ نے ایک اور سوال کیا، حضور کوئی اور بھی نصیحت فرمائیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے نہ پائے، یہ زبان آدمی کو جہنم میں منہ کے بل گرائے گی جب اس میں کمی اور زیادتی بندہ کرتا ہے، یعنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتا تو یہ انسان کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی ہوگی۔ بڑے بڑے دانا لوگوں نے بھی اس بات کی عکاسی کی ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا یہ انسان کے لیے بڑے فائدے مند ہوا کرتی ہے، اور بڑے بڑے شعراء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اکثر اوقات خاموشی انسان کو عزت و وقار دیتی ہے، اور اکثر اوقات زیادہ کلام اور زبان سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے، وہ انسان کو شرمندگی عطا کرتی ہے، یعنی وہ اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا حضرت داؤد زرہ بنا رہے تھے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ روزانہ ایک زرہ بنایا کرتے اور اسے پھر بیچا کرتے، اور 2000 جو ہے نا وہ اس کے اپنے پاس رکھتے، اور 4000 یعنی ٹوٹل 6000 کی وہ زرہ بکتی، تو 4000 جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بندوں میں وہ تقسیم کر دیا کرتے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے جب دیکھا کہ آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں تو دل میں خیال آیا کہ پوچھوں، اے اللہ کے نبی کیا بنا رہے ہیں؟ لیکن چونکہ حکیم تھے، اللہ نے حکمت سے نوازا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ یہ سوال نہ ہی کروں تو اچھا ہے۔ جب آپ نے تھوڑا سا انتظار کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ زرہ مکمل کی، اور مکمل کر کے کھڑے ہو گئے اور اس کو پہنا اور فرمایا، اے لقمان، یہ زرہ ہے اور یہ لڑائی کے بڑے کام آتی ہے، یہ بڑی کام والی چیز ہے۔ تو حضرت لقمان سے رہا نہ گیا، تو آپ نے بھی فرمایا، اے اللہ کے نبی، خاموشی بھی بڑی کارآمد ہے، لیکن اس کو بہت کم لوگ ہیں جو اپنانے والے ہیں۔ کسی عربی نے کہا تھا کہ جراحت سینان الہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں لیکن زبان سے دیا گیا زخم نہیں مٹتا۔ ہم کئی بات زبان سے نکالتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ زبان سے نکلنے والے لفظ سے کسی کی دل آزاری کتنی ہو رہی ہے، اور کسی کا ہم نے یعنی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کو کنٹرول کریں، ہم اس کو قابو میں رکھیں۔ تمام اعضاء ہر صبح یہ اس زبان کے آگے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہمارا کچھ نہ رہے گا۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا ہوگی، فضول گوئی سے ہمیں اس کو بچانا ہوگا۔